شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی جانیے۔ آج کی اس ویڈیو میں مدنی زندگی کا سماج پوری دنیا کے انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تنہا اور آخری رول ماڈل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت سے تشکیل یافتہ یہ اعلیٰ ترین سماج نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ آج جبکہ دنیا عالم گرد کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے یورپ کی آزاد خیال تہذیب و ثقافت کے سائے پوری دنیا پر دراز ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آزاد خیالی کے نام پر ایسی انسانیت سوز و حیا دوز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا تصور ہی ایک شریف انسان کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ ایسے میں مدنی سماج کے مطالعے کا عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہایت ہی اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل یہ سماج رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین کا تشکیل کردہ ہے۔ چنانچہ یہ انسان کی فلاح و بہبود اور اخلاقی ناقدری کے پرانے مرض کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے نہایت ہی کامیاب ترین سماج ہے اور عالم گرد کے لیے پوری طرح سے مناسب بھی۔ یہاں ایسی مدنی سماج خاص طور سے سرکاری دو عالم کی اعلیٰ ترین مدنی سماج سیرت کی ہلکی سی جھلک پیش کی جاتی ہے۔ مکہ میں 35 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ پہنچے پر آپ کا نہایت ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اس کے ساتھ ہی ہر ایک خاندان کے سربراہ نے آپ سے اپنے یہاں اترنے اور قیام کرنے کی درخواست بھی کی۔ ایسی نازک صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اس فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج خود میری دعوت کو مسترد کر دیا۔ بہرحال یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے دروازے پر آپ کی اونٹنی بیٹھی اور آپ نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ پہلا مسئلہ تھا اور آپ نے اس اول مسئلے ہی کو بحکم الہی ایسی حکمت سے حل فرمایا کہ لوگوں کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے، جو اس بات کا اشارہ یہ تھا کہ آپ دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آئے ہیں۔ مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی جس جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جگہ دراصل مدینہ کے 2 یتیموں کی تھی۔ جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود اسے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول رحمت و رافت نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت و رافت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مدنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً قبیلہ اوس و خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس و خزرج جو برسوں سے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر برسر پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہم درد و غم خوار بن گئے۔ دوسرا یہ کہ اسی رشتے مواخات کی وجہ سے اوس و خزرج پر مشتمل انصار نے مہاجرین کی جو مکہ میں اپنا سارا ساز و سامان اور گھر بار چھوڑ آئے تھے، وہ مدینہ میں بالکل تہی دست تھے، بھرپور مدد کی اور ان کے ساتھ بھائیوں سا سلوک کیا، جس سے ان تہی دست مہاجرین کو مدنی معاشرے میں ایک باحیثیت مقام و مرتبہ مل گیا۔
اس معاہدے سے جہاں سے فوری فائدہ حاصل ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے مابین محبت و بھائی چارگی اور ہمدردی و غم خواری کی شاندار فضا قائم ہو گئی۔ تاہی دوستوں، فاقہ کشوں، غریبوں، مظلوموں، مسافروں اور بے گھروں کو مدد بہم پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی ذہنی و عملی تربیت بھی ہو گئی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ صحابہ کرام نے اپنی آخری حیات تک اس درس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ تاریخ و سیر کی کتابیں حیات صحابہ کی اس عظیم حقیقت سے بھری پڑی ہیں، اور اس حوالے سے عہد فاروقی تو ایک نمایاں مثال ہی ہے۔ اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل، خاص طور سے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مدون و منظم بین قبائلی معاہدہ بھی کیا، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے ضمن میں مدینہ کے سماج کو بہتر سے بہتر طور پر تشکیل دینے کا بھرپور موقع ملا، اور کسی طرح کی رخنہ اندازی کا خدشہ بھی نہیں رہا۔ بنو قینقاع کے ایک فرد نے میثاق مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے ایک مسلم خاتون کی برسراہ بے عزتی و بے حرمتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی معاشرے کو اس طرح کی غیر سماجی و غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر جرم مذکور اور میثاق مدینہ کی بدعہدی کی پاداش میں اس پورے قبیلے ہی کو مدینہ سے نکال دیا، تاکہ مدنی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل ایک مکمل انسانی سماج بن سکے اور اس میں کسی طرح کی حیوانیت در نہ آنے پائے۔ 2 ہجری میں واقعہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بھی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا۔ 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ کرام نے تقسیم کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا کے ارشاد گرامی کو حضر جاں بنایا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے، مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز، جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جب صبح وہ شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا حسن سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کے حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تحویل قبیلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبیلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو جگہ ایک چبوترے کے طور پر تھی، صحابہ صفحہ کے لیے چھوڑ دی گئی، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقتاً فوقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی، جس کو آپ برداشت کرتے تھے۔ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ مادنی کی حیثیت سے مسلمان کے قبضے میں آئی، لیکن آپ نے ان کو آزاد فرمایا، مزید احسان فرماتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلداری کا اثر یہ ہوا کہ بنو مستلق کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ ادھر صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمدردانہ رویہ دیکھ کر اپنے قبضے میں آئے ہوئے تمام غلام و باندنی آزاد کر دیے۔ خدمت انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے کہ ایک
باندنی کو آزادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی افضل ترین خاتون ہونے کا شرف ملا اور یوں ہی سینکڑوں لوگوں کو غلامی سے مفت آزادی ملی۔ یہ تو تھی صاف ستھرا، با اخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان پر تدریجاً نازل ہونے والی آیات قرآنی میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کے بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فقہائے اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرض حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں صلی اللہ علیہ وآلہ بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ مزید اللہ رب العزت سیرت نبی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔